صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ واعظم شأنہ بحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دی شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، ذات وحدہ لا شریک دا کروڑہاں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے سانو جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کراں گا اس دا عنوان ہے واقعہ کربلا میں بولے گئے جھوٹ۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت پاک دے حوالے نال انتہائی اس واقعہ وچ غلب کیتا گیا ہے، حد تو بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے جس دا حقائق نال کوئی تعلق نہیں۔ بڑھایا کیوں ہے؟ قوم دا ایک مزاج ہے کہ جتنا کسی واقعہ وچ ڈرامائی رنگ زیادہ ہوئے انہاں لوگ اس نو سن دیں، جنی کہانی بنا سوار کے پیش کیتی جائے وہ پھر لوگ متاثر ہوندے، پھر رومن رواون دا دھندا زیادہ ہوندا ہے، پھر جس مولوی دی آواز سوز اور گداز ہوئے وہ پھر اور سونے تے سہاگا مڑ عوام آدھی بھی یار اے نو سدو، اے ڈرامہ تے ایکٹنگ چنگی کر لیندا ہے۔ اساں جدو تحقیق کی تھی شیعہ سنی کتاباں نو ویکھیا، بڑیاں بڑیاں کتاباں جو بیان کیتا جاندہ ہے سانو انہاں کتاباں جو نظر نہیں آیا۔ ایک عجیب گل، نہ شیعہ دی کتاباں جو نظر آیا نہ سنیاں دی جو آیا۔ کافی دوستاں نے فرمائش بھی کی بعض علاقیاں وچوں کہ دے اتے ایک مستقل موضوع لاؤ
میں ویسے گائے بگائے تو تقریراں وچ اس حوالے نال گفتگو کر چکیا، تو میں پھر یہ سوچیا کہ دے اتنے ایک مکمل ایک لسٹ جیڑی جھوٹاں دی او قوم دے سامنے وہ دی وضاحت کر دیتی جاوے بھی کیڑا کیڑا واقعہ جھوٹا بنا کے منسوب کیتا گیا۔ ہن جو ماحول معاشرے دا بن گیا ہے، ساڈے رنگے بندے نو بڑی دقت ہوندی، کیونکہ ایک جھوٹ نو اینا بولیا ہے کہ قوم انہوں سچ سمجھ دی۔ جدوں اساں او دی حقیقت تو پردہ چکنے ہاں تے او قوم دے وچ کئی جاہل بندے او سانو مڑ آکھن لگ جان گے اے یزیدی ہیں۔ جواب اور کوئی نہیں ہونا، ایک ہوندا ہے نا کسی سوال دا علمی جواب دیتا جاوے، او تو ہے کوئی نہ، اکو فتوی ہے انہاں کول، اے یزیدی ہیں جی ناسبی ہیں۔ تو دوستو حقائق بیان کرنے اور ممبر رسول تے بیٹھ کے سچ بولنا نالا بندہ یزیدی نہیں، اصل حسینی کو وہ ہوندا ہے۔ حسین پاک دا جھوٹ نال کوئی تعلق نہیں۔ ایک عجیب الٹی گنگا چل پئی کہ جڑے کوڑ مار دین وہ حسینی ہیں تے جڑے سچی گال کر دین وہ یزیدی ہیں، لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ آج تو تقریباً 5 سال قبل میں اس موضوع دے حوالے نال 2-3 واقعات کی نشاندہی کی کمالیت کہ جھوٹن انہاں دا کوئی سر پیر نہیں، او اللہ رحم کرے بھی بس میں بیان کر کے آ گیا ایویں سی جی میں بونڈاں دی کھکر نو بندہ وٹا نہیں مار بندہ۔ وہ عوام تے عوام رہ گئی جڑے مسجداں دے امام سن جاہل، او مگروں جناب پراپوگنڈے تے سازشاں ہونا شروع کر لو جی یہ چشتی نویں گل کردا ہے، اے ہن تک ایڈے ایڈے مولویاں بیان کیتی تے اے آدھا ہے ہی کوڑ۔ اور میں کیا یہ کوئی دلیل نہیں بھی ایڈے ایڈے وڈیاں بیان کیتی ہے، جے تواڈے کول کوئی مستند حوالہ ہے تے لے آؤ۔ یہ تو کوئی جواز نہیں نا جی فلانے بیان کیتی اور فلانا بیان کرے تو سچ ہو گیا ہے۔ جڈا وڈا مرضی بیان کرے، گل وڈے چھوٹے دی نہیں، گل ہے حقیقت دی۔ اگر تواڈے کول کوئی مستند حوالہ ہے تو وہ لے آؤ۔ خیر اور سامنے تو نہ کہ آنا سی، میں نے جدو جلسہ کراون والے بندے فون کیتا انہاں کہا جی اساں تے مصیبت نو پی گئے۔ وہ جڑا ٹکردا سانو آدا یار تسی مولوی سدیا سی آ گل کر گیا، تساں سدیا سی آ گل کر گیا، اے تاں کوئی حل کرو۔ میں پھر اپنے آفیشیل پیج تے وہ پوسٹ لائی، کیونکہ 7 دن بعد ہی میری تقریر سی تے کمالی اڈے والی مسجد، میں پھر وہ پوسٹ لائی کہ میں فلاں تاریخ نو کمالی فلاں مسجد وچ آ رہا، جس مولوی نو علمی کیڑا ہوئے بسم اللہ تشریف لے آوے۔ جے بندے دے پتر ہو تے سامنے آ جایا جے، تے جے سامنے نہ آؤ تے کانڈ مگر بولو تے میں مڑ حرام دا ہی آکھاں گا۔ صحیح گل نہیں؟ منافقت کرنی تے کانڈ مگر کرنی، یا تو سامنے آؤ، سامنے آ کے دسو میاں آ گل لکھی تو آنا جھوٹ ہے، تو پھر اساں ویکھیے جدو تواڈے کول علمی جواب نہیں، ایویں ہواواں سنیاں سنائیاں ڈانگاں تساں مشہور اتنا کر چھڈیا جھوٹ بول بول کے کہ قوم انہوں سچ سمجھن لگ گئی۔ لیکن دوستو کسے نہ کسے بندے نو تے کام چکنا ہی پینا سی، کسے نو تو میدان چاہنا ہی پینا سی۔ اگر ہن بھی نہ کریے تے اہل سنت دی تباہی ہو رہی۔ اور میرے پیش نظر اہل سنت دی ایمان دی حفاظت ہے، اس دی وجہ ہے خارجی لوگ، خارجی انہاں جھوٹاں تو فائدہ اٹھا کے وہ پھر جدو ساڈے بندیاں نو سوال کر دین کہ تواڈے مولوی ہے گل کیتی تے حوالہ دیو مستند، اگو حوالہ ہوندا کوئی نہیں، وہ پھر بندہ ساڈا ولیٹ لیندے، وہ آدھن لو جی تواڈے مولوی مردی کوڑ ہے، لہذا یہ کوئی سر پیر نہیں۔ وہ پھر ساڈے جاہل بندے آدھن ٹھیک ہے جی ساڈے مردی کوڑن، یہ سچن ادھر ہو جاؤ۔ ایویں کئیاں دے ذہن بدلن اور کئی بندے ایویں برباد ہوئن۔ اس وجہ تو اساں اللہ دے فضل و کرم نال گل پوری معیار تے تول کے کرنے، نجدیاں دے پیو بھی قبر چ اٹھ کے آ جاون ساڈی گل نو چیلنج نہیں کر سکدے۔ تو قرآن پاک دی آیت تو میں گل شروع کردا ہاں، کسے بھی واقعہ دے اندر یا کسے بھی شخصیت دے حوالے نال غلو کرنا، حد تو ود جانا، جو دا مقام ہے اس تو اگاں ٹپا دینا، اے دی اسلام اجازت نہیں دیندا۔ قرآن پاک نے عیسائیاں نو اس گل تو روکیا سی،
اللہ تعالیٰ نے عیسائیت دی ایو خرابی بیان کی تھی کہ اے لوگ حد تو ودن انہاں اپنے دین چ غلو کیتا ہے حد تو ودن وہ حد تو کے ودے سن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی اور رسول سن انہاں کیا کیا اللہ دا بیٹا کیا کہ حد تو ودے زیادتی کی تھی کافر ہوئے برباد ہوئے آپ بھی برباد ہوئے جڑے انہاں دے چاہن والے سن انہاں دی بھی بربادی ہوئی قرآن نے اس گل نو بیان کر کے سانو سبق دیتا ہے کہ تساں حد تو ودنا سورۃ المائدہ آیت نمبر 77 ارشاد ربانی یہ فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل اللہ رب العالمین فرماندا ہے اے محبوب فرما دیو تسی اپنی زبان نال فرما دیو اہل کتاب اپنے دین وچ نہ حد غلو نہ کرو اپنے دین دے اندر حد تو نہ ودو زیادتی نہ کرو جویں تانوں دین دتا سی او دی حد تک رہو نہ اپنے کولوں ودھاؤ نہ گھٹاؤ غلو نہ کرو حد تو نہ ودو اور وہ گل کرو جڑی حق گل ہے حد تو ہٹ کے نہ کرو ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا رب کائنات فرماندا ہے انہاں لوکاں دی خواہشات دے نہ چلو کی مطلب جو ماحول چاہندا ہے جو معاشرہ چاہندا ہے جو بندیاں دا ذہن چاہندا ہے کہ انج دین بیان ہونا چاہیے رب فرمایا نا نا لوکاں دی مرضی تے نہ چلو دین وہ بیان کرو جڑا رب سائیں اتاریا وے لوگاں نو ویکھ کے ماحول معاشرے نو ویکھ کے کہ بندے آ سن دین میں وہ سناواں بھاویں کوڑ مارنا پوے بھاویں حد تو ودنا پوے فرمایا خبردار حد تو نہ ودیا جے لوکاں دی خواہش تے نہ چلیا جے قتلو اس قوم دے مگر نہ چلیا جے جڑی خود گمراہ حد تو ودی تے گمراہ ہوئی من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل جڑے اس تو پہلے گمراہ ہوئے اور پھر بڑے لوگاں نو نہ گمراہ کر چھڈیا اللہ رب العالمین دی سیدھی راہ تو گمراہ کر کے بھٹکا کے باطل دے راہ تے چلایا اور سجنا میں رب دا قرآن پڑھی بیٹھا رب کائنات نے عیسائیت دی خرابی بیان کر دیا اپنے محبوب نو فرمایا سونیا تو اپنی زبان نال انہاں نو آکھ خبردار جو دین ہے انہوں اوتھے تک ہی رکھو نہ بدھاؤ نہ گھٹاؤ حد تو نہ ودو زیادتی نہ کرو دین اگلی گل ہن مالک نے روکیا تھی بھی زیادتی نہیں کرنی دین عیسائیاں کیتی برباد ہوئے اج ہی وہ کام ساڈے وچ چلیا ہے مثال دے کے مسئلہ سمجھانا مزارات اولیاء اللہ تعالی دی رحمت دا مرکز ہے مسئلہ سمجھو اللہ دے ولیاں دا دربار رب دی رحمت دا مرکز ہے اتھے ہمیشہ ہم وقت اللہ دی رحمت اتر دی حدیث پاک کے چاہندا ہے قبر مومن دی جنت دا باغ بولو مومن دی قبر جنت دا باغ تا کر کے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نو ایک خارجی سوال کیتا کہ بہشتی دروازہ جڑا تسا بنایا ہے پاک پتن اے کیوں بنایا جی کہ جنت دربار تو لبنی تھی آپ نے یہ حدیث فرمائی بیان فرمایا 10 نبی دی حدیث ہے مومن دی قبر جنت دا باغ ہے اگر جی بالکل ہے تو انہیں آکھا جدو قبر جنت دا باغ ہے تو اتھا جنت دا بوہ نہیں لگ سکتا اچھا بولو صبح جدو قبر جنت دا باغ ہے اتھے جنت دا دروازہ نہیں لگ سکتا ہن اے دروازہ سی بہشتی مقصد کی سی
کہ سچے دل نال کردا توبہ توبہ کر کے اللہ دے ولی دے بوبے وچوں لنگدا بطور وسیلہ رب دیندا معافی اگوں تو آ کے گناہاں دے قریب نہ جاندا اپنی توبہ تے قائم رہندا مڑ تے بابے دے بوبے بھی فائدہ دینا سی ہن ساڈے وچ غلب کی ہویا ہے ہن ساڈے بندے آدن سال بعد ٹاپاؤ اگلے بخشاؤ تے مگروں مڈو مڑ شروع ہو جاؤ توجہ اے غلو ہے اے شریعت دا استہزاء اور مذاق ہے شریعت دا مذاق ہے اگر خالی دروازہ ٹپن نال جنت لبدی ہوندی تے 30 سپارے قرآن نہیں سی ہونا محبوب تو وڈی ہستی کیڑی اللہ دا محبوب ایک دروازہ چ بناوندا آپ وچوں لنگ جاندا پچھو صحابہ نو فرماندا لنگی جاؤ تے جنتی بندے جاؤ میرے نبی دروازہ تے نہیں بنایا صحابہ نو کلمہ پڑھا کے کدی بدر دے میدان وچ اتارے ہے کدی احد دے میدان وچ اتارے ہے کدی خندق احزاب دے میدان وچ اتارے ہے انہاں قربانیاں دتیاں جاناں دتیاں مال و زر متاع ہر شے دین تے قربان کر کے پوری زندگی اطاعت مصطفیٰ دے مطابق گزاری ہے تا محبوب انہاں نو جنت عطا فرمائی سمجھ آ گئی گل دی ہن صرف اے سمجھنا بھی بووا ٹاپاؤ اور مزے دی گل سناواں اس بوے وچوں مولانا نواز شریف صاحب بھی ٹپن اچا کو سبحان اللہ اچا بولو میں ادب نال نہ لے رہا پیر طریقت جناب پیر محمد عمران صاحب وہ بھی اسے بوے چوں ٹپن کئی بار جڑا وہ مردہ پیا ہے لندن دے ہسپتال جڑا جسم پہ بردا ہے جنہیں لال مسجد تے حملہ کر کے قرآن و حدیث دی بے ادبی کیتی توہین کیتی او جرنل صاحب پرویز مولانا پرویز مشرف صاحب او بھی اس دروازے وچوں خالی نہیں ٹپیا بلکہ وہ کعبے دی چھت تے بھی جا چڑھیا سی تے بندے آکھیا سی ویکھو جی کیڈی شان ہے کہ کعبے دی چھت تے پیا چڑھدا ہے تے جے میں کہ بوے ٹپن نال تے کعبے دی چھتاں ٹپن نال جنت لبدی ہوندی نا تے او وقت بھی سی کعبے دی چابی ابو جہل رنگے کافر کول بھی رہی ہے مڑ اونوں بھی جنتی آکھ توجہ ہے کعبے دا انتظام و انصرام نبی پاک دے آمن تو پہلے کے نہ کول سی بولو ابو جہل اینڈ کمپنی کول سی اور صرف کعبے دا انتظام و انصرام ہی نہیں سی باہروں کعبے دی زیارت کرن والے آمن والے لوگاں دی آؤ بھگت بھی کرتے سن خدمت بھی کرتے سن حتیٰ کہ انہاں نے کعبے تے قبضہ رکھ کے محبوب نو اتو ہجرت کرن تے مجبور کر چھڈیا میرے دو جہاناں دے سردار نے اس مقام نو چھڈیا ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لیائے تے میں آکھیا جے قبضہ ہون نال حق دی دلیل ہے میں اسے بڑے بڑے سوال دا جواب دیون لگا اج کئی بندے سانو آدن لے اوتھے کعبے اتے بھی اسی مدینے اتے بھی اسی اور اسی کوڑے ہوندے سانو تے حکومت ملنی سی میں کہو تے تیرے ابے ابو جہل دی بھی رہی اچھا بول اور جڑے نجدی ہن دلیل دیندے بھی کعبے پر ہمارا قبضہ ہے اگر کعبے پر قبضہ ہونا حق ہونے کی دلیل ہے تو پھر کسی وقت میں کعبے پر قبضہ ابو جہل کا بھی رہا ہے ابو لہب کا بھی رہا ہے عتبہ شیبہ کا بھی رہا ہے پھر ان کو بھی حق پر کہے اگر ان کو حق پر نہیں کہہ سکتا تو پتہ چلا حق ہونے کی دلیل کعبے پر قبضہ نہیں مصطفیٰ کی سچی غلامی ہے تو دوستو مزارات اولیاء دے حوالے نال میں عرض پہ کردا تھا او اللہ دی رحمت دے مرکز ہے اوتھے جاؤ فاتحہ خوانی کرو انہاں دا وسیلہ دے کے دعا منگو انہاں دے نام تے خیرات کرو یہ سب جائز ہے کیا ہے ہن ایک پاسے اے غلب ہویا کہ اوتھے جانا ہی حرام قرار دے دیتا گیا اب مزارات کی حاضری کو حرام کہنے والا خود شریعت بنا رہا ہے دین میں زیادتی کر رہا ہے غلب کر رہا ہے
حد سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ اگر قبروں پر جانا جائز نہ ہوتا تو میدان احد کے شہیدوں کی قبروں پر مصطفیٰ ہر جمعے نہ جایا کرتے۔ میدان احد دے شہیداں میں احادیث دی کئی کتب وچوں وکھا سکنا، میدان احد دے شہداء دی قبراں تے حضور ہر جمعہ شریف جاندے سن، دعا کردے سن، انہاں نال سلام کردے سن۔ ہن جانا ثابت ہویا کہ نہ؟ لیکن جن آکھیا حرام ہے انہاں دین وچ بولو غلب کیتا، حد تو بدے ایک جائز شے نو اپنے کولوں ناجائز آکھیا۔ ایک غلب اے سی، دوسرے پاسے غلب اے ہویا کہ کئی ساڈے جو حالا جاندے او قبراں اتے سجدے شروع کر دیندے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی۔ میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد میعات حاضرہ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی شہر بیاں نہیں ہند میں شاہ واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ وہ میرا امام فرماتا ہے اللہ کے ولی کی قبر سے 6 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو کر دعا مانگو، کیونکہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ اللہ کے ولی کی قبر کو لگ سکیں۔ تو سجدہ کرنا سوائے اللہ کے کسی کو بھی جائز، یہ دو میں غلب سن۔ دین چ ہاتھ تو بدنا اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جتنا دین ہے اتنا بیان کرو۔ وجہ ہے تو قبلہ اس واقعہ دی وجہ، اس واقعہ شریف دے اندر بھی انتہا درجے دا غلب کیتا گیا ہے۔ کئی جھوٹے واقعات پورے راگ راگنی نال، نوحہ دے انداز نال، فل رومن رواون والے سسٹم نال مولوی ایکٹنگ کر کے بیان کر دین، جد وچ آل رسول دی بھی توہین ہو رہی ہوندی، اصحاب رسول دی بھی توہین ہوندی، تاں کر کے قال الغزالی وغیرہ، ہمارے امام غزالی اور دیگر علماء نے کہا واقعات کربلا کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، صرف ان کے فضائل و مناقب اور شان بیان کرو، کیونکہ جب یہ واقعات بیان کرو گے تو توہین کرو گے، آل رسول کو مظلوم بیچارہ لاچار ثابت کرو گے، بیویوں کے پردے پر آنچ آئے گی، تو یہ سب باتیں کرنی جائز کہاں کر کے عزیزان من۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار نو سوال کیتا گیا، حضور فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 500، اعلیٰ حضرت نو 4 تو 5 سوال کیتے گئے۔ میں پہلے سوال پڑھ دینا، پھر انہاں دا دیتا جواب پڑھ دینا، اتوں پھر اپنا تبصرہ کر دے سا، تاکہ گل ان پڑھ تو ان پڑھ بندے نو سمجھ آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نو پہلا سوال کیتا گیا، ایصال ثواب بروح سیدنا امام حسین علیہ السلام بروز عاشورہ جائز ہے یا نہیں؟ سوال سمجھ آیا؟ بھی آپ دی روح واسطے ایصال ثواب کرنا، کوئی آپ دے نا تے صدقہ خیرات کر کے شے ونڈنی اور وہ ثواب حضور امام حسین پاک دی روح مبارک نو پہنچانا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ تعزیہ بنانا، دوسرا سوال، تعزیہ بنانا اور مہندی نکالنا اور شب عاشورہ کو روشنی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 3، مجلس ذکر شہادت قائم کرنا اور اس میں مرزا دبیر اور انیس وغیرہ روافظ کے کلام پڑھنا بطور سوز خانی یا تحت اللفظ جائز ہے یا نہیں؟
اور اہل سنت کو ایسی مجالس میں شریک ہونا مکروہ ہے یا حرام ہے یا جائز ہے؟ سوال نمبر 4، حضرت قاسم کی شادی کا میدان کربلا میں ہونا جس پر مہندی نکالی جاتی ہے اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں؟ در صورت عدم ثبوت اس واقعہ میں حضرت امام حسین حسن علیہ السلام کی صاحبزادی کی نسبت حضرت قاسم کی طرف کرنا خاندان نبوت کے ساتھ بے ادبی ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 5، روز عاشورہ کو میلہ قائم کرنا، تازیوں کو دفن کرنا، ان پر فاتحہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ اور 12ویں 20ویں محرم اور 20ویں سفر کو تیجا 10واں 40واں وغیرہ کے نام سے مجلسیں قائم کرنا اور میلہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے نا آپ نے۔ سوال نمبر 1 کا جواب، الجواب فرمایا روح پرفتوح ریحانہ رسول، اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کے پھول سیدنا امام حسین۔ میرے امام نے الفاظ دا چناؤ ویک، ہر لفظ چو ادب اہل بیت ٹپک دو سی۔ فرمایا روح پرفتوح ریحانہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب بر بجائے ثواب عاشورہ ہر روز مستحب و مستحسن ہے۔ فرمایا کو صرف 10 محرم دی قید نہیں، روزانہ کرو جائز، روزانہ کرو جائز۔ سوال نمبر 2 کا جواب، تازیہ مہندی روشنی مذکور سب بدعت و ناجائز ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب، نفس ذکر شریف کی مجلس یعنی امام حسین کے نام پہ جلسہ کرنا، اس میں واضح و بیان کا ہونا۔ فرمایا نفس ذکر شریف کی مجلس جس میں ان کے فضائل و مناقب احادیث و روایات صحیحہ و معتبرہ سے بیان کیے جائیں اور غم پروری نہ ہو، غم کو تازہ کرنا مقصد نہ ہو۔ یعنی ساڈے امام نے آکھیا ذکر کر سکتے ہو، غم اچھا بولو۔ اساں ایک جگہ تے گل کیتی تے ایک مولوی صاحب نو بڑی تکلیف ہوئی، اساں کہ لے ہن اے آدن غم کرنا جائز نہیں، اساں انہاں نو پوچھنے تواڈے پیو دی منجی پئی ہوے تساں مڑ غم نہ کرسو۔ میں پھر جواب دیندیا کہ میں کہ مولوی تیرے علم نو 21 توپاں دی سلامی، کتھے منجی پئی ہوے کتھے 1400 سال گزر گئے، اچھا کتھے منجی پئی ہوے تے کتھے 1400 سال، ہن اے کوئی گل ربط بندا ہے؟ عجیب تیرا مثال علم ہے۔ میں کہ جے تینوں پڑھا کے ممبر تے بہایا ہے اونوں 64 توپاں دی سلامی، جے انج دا ہیرا ممبر تے لیا بہایا ہے کہ جنوں اے بھی نہیں پتا بھی جڑی مثال میں دینا پیا بندی بھی ہے کہ نہیں۔ ہن 4 پائی میت دا موجود ہونا، اس کی تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ 3 دن غم کرنا، بولو بولو بولو، 3 دن غم کرنا جائز ہے۔ عورت دا شوہر فوت ہوئے تے 4 مہینے تے 10 دن او غم کر سکتی، اس تو بعد او دے تے بھی غم کرنا جائز نہیں۔ ہن ایمان نال دسو، ایک پاسے 4 پئی ہونی، ایک پاسے 1400 سال گزر گئے، اے مثال بندی ہے؟ میں کہ مولوی کاوڑ کڈنی سی تے کسی اور گل نال کڈیاں، اے تو اونج کھچ ہو گئے۔ تو امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ غم پروری ذکر کرو، اور ذکر بھی وہ کرو جو احادیث صحیحہ معتبرہ سے ثابت ہو۔ کیا مطلب؟ جھوٹی من گھڑت روایات کو بیان کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ ذکر بھی اگر کرو تو روایتیں صحیح ہوں، روایات صحیح ہوں۔ اور مرثی حرام، مرثی ساڈے کئی چھوڑ آج کل رکشیاں تے لا لیندے،
ہیں سنی ہیں اپنے آپ سنی آدھے جدو چڑھتا ہے محرم تے رکشیاں تے ڈم 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 او کنجر خانہ تے دعائی ہر پاسے مچی ہوندی جدا شریعت نال کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا مرثی حرام خصوصاً رافضیوں کے تبرائے ملعونہ سے کم تر خالی ہوتے ہیں۔ اہل سنت کو ایسی مجالس میں شرکت حرام ہے۔ سوال نمبر 4 کا جواب، وہ حضرت قاسم کی شادی کر دیں مہندی کر دیں کوئی نہ۔ اچھا کدی تواڈے عقل نے کام کیتا ہے بھی انہاں نوں یہ تے پوچھو بھی یہ جڑی مہندی کڈ دیو یہ اوتھے کربلا نکلی سی؟ آدن ہاں تے میں اگوں یہ آنا بھی جو تسی آ دیو پانی تے پیون کن کوئی نہیں سی تے مہندی بیون کن کدوں آیا ہے؟ اونچا بول۔ اے عقلی مار ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ جدو عقل انہاں کول گئی تے پھر ایو جی کرتوتاں ہی ظاہر ہونی ہیں۔ ہن ایمان نال دسو دوسری گل یہ ہے عرب دے اندر مہندیاں دا کوئی تصور؟ ہن بھی اوتے شادیاں ہوندیاں کوئی مہندیاں کڈدے نے؟ اوتھے عرب دے اندر مہندیاں دا کوئی تصور ہی اے کتھوں دا تصور ہے؟ بولو بولو بولو، اے اپنی لعنت ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے مہندی دی لعنت آکھو چا اپنی، کیونکہ آپ رہے ہیں ہندوؤں دے نال تے تینوں پتہ ہے خربوزے کول خربوزہ ہوئے رنگ اے آپ ادھرلا رنگ لئی بیٹھے ہاں، ورنہ شریعت وچ مہندی دا کوئی تصور؟ عورتاں مہندیاں پھاڑ لین تے لائٹاں بال لین تے موم بتیاں تے لین سر نکلیوں ہون، ساری گلی بازاراں وچ چھور نکراں تے کھلوتے ہون۔ کیا یہ غیرت مند قوم کی با شریعت مہندی جا رہی ہے؟ بہنا دیاں بھی کھا کے مہندی کڈنی یہ کسی بے غیرت کا کام ہو سکتا ہے؟ غیرت مند تو اپنی عورت کے آواز کو بھی گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں جانے دیتا، وہ مہندی نکالنے کے کب اجازت دے گا؟ اور تینوں شرم نہ آئی جڑی شریعت مصطفیٰ دی آدھی ہے عورت قرآن پڑھے او دی آواز بھی باہر نہ جاوے؟ جڑا رب قرآن پڑھن دی آواز باہر نہیں جاون دیندا او مہندیاں تے موم بتیاں چوا کے عورت نو باہر جاون دیتی؟ اچھا بولو، ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں تو مسئلہ بیان کرنا ہے، دانے ایک من گھٹ تے گھٹ صحیح۔ اچھا بولو، مسئلہ تو بیان کرنا ہے کہ نہیں؟ ہن بندے وے کے مسئلے چھڑ دئیے تو عزیزان گرامی یہ ہندوستان کی لعنت ہے، عرب میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر جس بچی کو یہ حضرت قاسم کے ساتھ منسوب کرتے ہیں وہ اصل میں حضرت عبداللہ کی بیوی ہے، یعنی ان کے بھائی کی۔ یہ اتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے کہ بھابھی کو اس کے دیور کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، جس میں اہل بیت کی صریحاً توہین ہے۔ اور مزے دی گل میرے امام نے تو لکھیا سی، فرمایا نہ یہ شادی ثابت نہ یہ مہندی سوئے اختراع کے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ غلط بیانی حد خاص توہین تک بالغ، یعنی یہ غلط بیانی بھی یہ توہین بھی۔ اور شیعہ محقق کے جیندہ ہے جی سرگودے دا نام ہے اس کا محمد حسین ڈھکو، وہ شیعوں کا مجتہد ہے۔ مزے کی بات یہ ہے میں نے جب یہ آج ہی کتاب اٹھائی تو میرا نشان اس پہ پہلے لگا ہوا تھا، اچانک اٹھائی جیسے ہی کھولا تو اس واقعہ کو مہندی کے واقعہ کو اس نے بھی غلط ثابت کر دیا۔ کہتا ہے بدقسمتی سے ہندوستان میں اس مسئلہ نے بعض علمی خانوادوں میں ذاتی وقار کی حیثیت اختیار کر لی، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ مزید الجھ کر رہ گیا۔ حالانکہ اگر ہر قسم کے گروہی تعصبات سے بالا تر ہو کر اس مسئلہ پر معمولی سا بھی غور و فکر کیا جائے تو یہ امر روز روشن کی طرح واضح اور آشکار ہو جاتا ہے کہ ازدواج قاسم کا قصہ ایک افسانے سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔
اچھا بولو سبحان اللہ. جیڑے شیعے مہندی کٹ دن انہاں دا ابا پیادا ہے، اس کی کوئی حقیقت مزے دی گل ہے. ہن شیعے اے دے خلاف ہوئے پھر دے، انہیں کافی چیزاں نو غلط قرار دیتا ہے. جدو تحقیق چایا پڑھیا تے اگو پھر تینوں پتہ جو انہاں دے وچ چل رہا سی وہ پھر سارا بند ہوندا سی. لہذا ہوں کہ پتہ کی آدھے میں ایک شیعہ نہ میری گل ہوئی، میں کہ تواڈے ایس نے آئے گل کی مینوں آدھا ہے کہ اے ساڈے وچوں وہابی شیعہ ہے. سبحان اللہ، اے ساڈے وچوں وہابی. میں کہ بھیا عجیب گل ہے، وہابی بھی ہے تے اے تو وہی گل ہوئی بھی گھوڑا تے کھوتی رلے تے وچوں اچھا بولے وچوں کھچر جمے. تا کر کے اکبر الہ آبادی نے اج قوم نو حالت ویکھی نا، قوم دی حالت بھی بیچاری انگریز دی بھی عاشق ہے، دین دا نام ہی لے لیندی. تو اگو نے پھر شعر لکھا دا نہیں نہیں لگ رہی ہیں آنچیں، یہ قوم بے کس پگھل رہی ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، عجیب سانچے میں ڈل رہی ہے. آندا نہ اے مشرقی رہن تے نہ مغربی، نہ بھی پورے انگریز ہیں تے نہ ہی پورے مسلمان ہیں. ایک وچوں ایک بوٹا نواں تیار ہو کلو. تو عزیزان گرامی، ایک واقعہ جھوٹ نمبر 1 حضرت قاسم کی میدان کرب و بلا میں شادی ہونا عقلاً نقلاً دونوں طرح غلط ہے. کیوں؟ جب اتنی بڑی مصیبت سر پر ہو وہاں شہادتیں دے رہے تھے، وہ شادیاں نہیں کر رہے تھے. سمجھ آئی؟ عقلاً بھی غلط ہے تے نقلاً بھی غلط ہے، پھر دے توہین بھی. نمبر 2 بیان کیا جاتا ہے سیدہ صغرا با وجہ علالت و بیماری حضرت امام حسین نے انہیں مدینہ پاک میں چھوڑ دیا اور کہا علی اکبر کو بھیج کر تمہیں میں بلوا لوں گا. بہرحال آپ مکہ آئے، وہاں سے کوفہ چلے گئے. صغرا روز راستے میں بیٹھتی تھی، دیکھتی تھی گلیوں میں کہ کہیں میرا بھائی آ جائے مجھے لینے کے لیے. اس واقعہ نو شبیر شاہ حافظ آباد دی بلاں انہیں بھی بیان کیتا. جعفر قریشی ملتان دا انہیں بھی بیان کیتا. عمران آسی سیال کوٹ دا انہیں بھی پوری راگ راگنیاں نال انہوں بیان کیتا. اگو آ گیا ملازم ڈوگر، اس بھی انہوں بیان کیتا. کیونکہ آج کل قوم دے امام غزالی یہ رہ گئے. ملازم ڈوگر ہو گیا، عمران آسی ہو گیا، جعفر قریشی ہو گیا، حنیف قریشی پنڈی والا ہو گیا. انہاں نوں قوم امام غزالی سمجھ دی. اور میں مزے دی گل تانوں دساں، کربلا دے بارے انہاں نوں بھی او روایتاں لب گئیاں جڑیاں شیعیاں دے ذاکراں نوں بھی نہیں لبیاں. یہ ساڈے وچ او نحوستاں جمیاں اہل سنت وچ کہ جیڑے کوڑ شیعیاں دے ذاکر نہیں نہ مار سکے. اچھا بولو، اے نہ مارن، ساڈے ہاں مارن. او دی وجہ انہاں ویکھیا یارو سال وچ لاوندن 10 دن 35 تے 40 لاکھ لیندے تے کیوں نہ آپاں وی قوم نو اسے پاسے لائیے. تاں کر کے اج تواڈے خطیباں دا ریٹ 40,000 تو لے کے 80,000 تک پہنچ گیا ہے. ایک تقریر دا کنا ریٹ ہے؟ 40 تو لے کے. اے سچے حسینیہ دی شان ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. یعنی اگر فون کرو نا حنیف قریشی نو او پنڈی والے نو بھی امام حسین دا ذکر کر، کیونکہ سانو آدھا تسا چشتی یزیدی ہو، آپ وہ بندہ حسینی. میں کہا چلو جی حسینی نو پوچھو، حسین پاک دا ذکر کرنا ہے. آدھا 50,000 میرے اکاؤنٹ میں، اور پھر میرے سیکٹری سے بات کرو، اسی کو پیسے جب وہ مجھے بتائے گا آ گئے ہیں تو میں حسینی تشریف لے آؤں گا. اور اگلے دن وہ کلپ میرے موبائل اس کتے خبیث نے ایسی بکواس کی تھی کہ صریحاً آل رسول دی توہین تے مبنی. آدھا کہ جب امام حسین شہید ہو گئے
انہوں نے رسیاں دے کوڑے بنا لے یزیدی فوج نے تے خیمے اتے ٹوٹ پے جڑیاں پاک دامن بیبیاں سن انہاں نوں وہ کوڑیاں نال مارن لگ گئے مار کے تے انہاں دے سراں تو چادراں کھچ لیاں بیبیاں دے کپڑے پھٹ گئے میں کہا کتا ہن اگلی گل بھی کر دے کہ عزت بھی نہیں بچی خبیثا جدو آلے رسول دے کپڑے تک پڑھائی کھلوتا ہے تو تے عزت محفوظ کیویں رہ گئی ایمان نال دس ہوئے جڑے اس حد تک جا سکدے او عزت نہیں لٹ سکدے سن جے تسی آکھو عزت محفوظ ہیں مڑ کتے دے پوترے انہاں دے کپڑے اور پردے بھی محفوظ ہیں اتو یہ گل کرتا آتا ہے کہ میں یہ باتیں کبھی بیان نہ کرتا یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل یزید کے وکیل صفائی بہت ہو گئے ہیں میں کیا کتا تو یزید دی دشمنی وچ انج حد تو ودے ہیں کہ تو آل رسول دا بھی پھکا نہیں چھڈیا انہاں دی عزتاں تک تو پہنچ گئے ہیں ابن زیاد دی فوج تا یہ لعنت نہ مل سکی جڑی ممبر تے بہ کے تو ملی بیٹھا ہے آدھا ابن اسیر نے لکھا میں کہا چپ خبیثا میں تاریخ دے او منحوس بڑھ کے پیر کے سٹ دے ماں جہدے وچ میرے حسین دی عزت اتے حرف آندا ہوئے اور جنہ دی ماں دے وال دا حیا اللہ دا سورج اور فرشتے کرتے ہون او دی بیٹیاں دی عزت تے کدی حرف آ سکدا ہی نہیں اور ایمان نال دس مسلمانہ جیڑا اے آکھے کہ حسین کی بیٹی کے پردے پر آنچ نہیں آئی اے آدھا تسا یزید دی وکالت پہ کر دیو ہن مینوں اے دسو میں مثال دے کے مسئلہ سمجھاؤں نا حنیف قریشی دے گھر وڑ جاون ڈاکو او نکل جاون لوٹ کے ہر شے ہن بندے ہون دو ایک آکھے نہیں انہاں سونا مال لے ہے تو ٹر گئے دعا کہ نہیں یہ دی عزت نو بھی پہ گئے حنیف قریشی کندے نال آکسی میرا ہمیتی اچھا بولی جیڑا او دی دھی بہن دی عزت لٹائی کھلوتا ہے اونوں اپنا ہمیتی سمجھ سی یا جیڑا آدھا صرف انہاں مال لٹیا ہے عزتاں تے آنچ نہیں آئی اونوں اپنا ہمیتی سمجھ سی اچھا اپنی رینو عزت دی ایڈی غیرت ہوے شرم نہ آئی کتا تو اس ماں دی بیٹیاں دی عزت نو جا ہاتھ پایا ہے جے دے بارے روایات چاہندا ہے کہ میدان محشر میں جب سیدہ خاتون جنت گزرے گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کی مانند گزر جائے گی اور ندا ہوگی یا اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو مصطفیٰ کی عزت پل صراط سے گزر رہی ہے تو جا انہاں دے ہاتھ پوائے کنجرا اپنے پیسیاں دی خاطر اور یہ نام نہ لکھے ہوندا شمشیر اعلی حضرت ہن میں اعلی حضرت دا فتویٰ تانوں سنایا ہے اگر یہ شمشیر اعلی حضرت ہوندا ہن قوم بیچارے نوں کہ پتہ بھی حقیقت کی یہ شمشیر اعلی حضرت نہیں ہے یہ شمشیر رافضیت و شیعت ہے اگر یہ شمشیر اعلی حضرت ہوتا تو اعلی حضرت کے فتووں سے رخ موڑ کر اپنا رخ خمینی اور قمی کی طرف نہ کرتا اس کی پشت پر ہاتھ رکھنے والے خمینی قمی اور رافضیت ہے جو میرے امام کی غلام ہو اور اعلی حضرت کا پابند ہو وہ وہی بات کرتا ہے جس کی اعلی حضرت نے اجازت دی ہے میرے امام نے واضح فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 میں لکھا آپ نے فرمایا واقعات کربلا میں اگر روایات صحیح بھی ثابت ہوں تو ان کو بھی بیان کرنا جائز
نہیں، کیونکہ اس میں تم یہ ثابت کرو گے ان کو لاچار، مجبور، بے بس، کمزور۔ تو فرمایا آل رسول کو یہ سا کمزور اور بے بس اور لاچار ثابت کرنے کی اجازت نہیں، یہ توہین ہے۔ تو عزیزان گرامی، سیدہ صغریٰ پاک کا مدینے میں رہنا، پھر گلیوں میں بیٹھ کر انتظار کرنا اور آتے جاتے لوگوں سے پوچھنا، یہ بھی انتہا درجے کی توہین اہل بیت ہے۔ وہ بیٹی گلیوں میں بھلا بیٹھ سکتی ہے؟ پھر دوسرا، جو سید ہونا چنگے قسم خدا لتر لین لا تینا مولویاں دے سر تے جنڈا ایک نہ چھڈن، کتیا ساڈی عزت دی گل انج کرنا ہے؟ لیکن سیداں دے ان پلے کھ نہیں رہا۔ اے دی آج کل کئی سید اکھواون والے اے حنیف قریشی نو آ کے بٹھا کے پیسے دے کے تے اپنے گھر دی بےزتی تے توہین سن دین۔ میں کہا جے تواڈے وچ ہوندی نا غیرت تے تساں دے سر تے جنڈا ایک نہ چھڈ دے کہ تو ساڈی ماواں بہناں بیٹیاں دا ناں اس طرح بے ادبی نال لینا ہے۔ ساڈی ماں دا ناں لین واسطے بھی ہزاراں واری عطر گلاب نال منہ دھونا پیندا۔ ہوں میں سیدزادیاں دی عزت واسطے پہ بولنا، مینوں یزیدی آکھن گے، گنگا الٹی چل پئی۔ تو عزیزان گرامی، سیدہ صغریٰ پاک کا مدینے میں رہنا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ امام حسین کی دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام سیدہ فاطمہ صغریٰ ہے، دوسری کا نام سیدہ سقینہ ہے، جس کو سکینہ سب پڑھتے ہیں، نام سکینہ نہیں سقینہ ہے۔ دونوں شادی شدہ تھیں، دونوں میدان کربلا میں بمائے اپنے خامدوں کے موجود تھیں۔ لہذا یہ واقعہ سب سے پہلے روضۃ الشہداء میں ملا معین کاشفی الہروی نے گھڑا، اس سے آگے نقل در نقل چلتا رہا، اس کی کوئی سند نہیں۔ ملا کاشفی 9ویں صدی کا ہے، پیچھے 900 سال گزر چکے ہیں، اینو جبرائیل دس گیا تھی، اس کی کوئی سند ہے؟ کنے جھوٹ ہو گیا چیتا ہے؟ دو۔ حضرت قاسم کی شادی یہ کیا ہے؟ اچھا بولو۔ حضرت صغریٰ کا مدینے میں رہنا یہ کیا ہے؟ حضرت امام مسلم بن جھوٹ نمبر 3، حضرت امام مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت بیان کرتے ہیں کہ لے کر گئے وہاں پر قاضی شریح کے گھر چھوڑے، قاضی شریح کے گھر چھوڑے، پھر وہاں سے وہ نکلے، راستہ بھول گئے، ایک جنگل میں بیٹھے تھے، پورے رنگ روگن لا کے پوری ایکٹنگ تے ڈرامہ کر کے تے قوم بھی بیچاری ایکٹنگ تے ڈرامے دی شوقین ہے، او مڑ روندن رومن دا دھندا کر دن۔ اس واقعہ کا سر سے پاؤں تک امہات کتب جو ہیں تاریخ کی ان میں وجود ہی نہیں ہے۔ اہل سنت کی تبری پڑھو، البدایہ والنہایہ پڑھو، تاریخ دمشق الکبیر پڑھو، کامل ابن اسیر الجزری کی پڑھو، یہ جتنی کتب ہیں کسی میں یہ نہیں لکھا کہ امام مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئے تھے، بلکہ سب کتابوں میں آتا ہے کہ وہ 2 بندے ساتھ لے کر گئے تھے جو کوفے کا راستہ جانتے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، ایک بندہ اور ایک روایت میں ایک بندہ دوسری میں دونوں پیاس کی شدت سے مر گئے۔ ہن ایمان نال دسو جتھے بندے راج پیاس دی شدت نال وڈے مر گئے، بچے نال سن۔ شیعوں کی بہار الانوار، جلاء العیون، مرآت العقول، اس کے بعد ناسخ التواریخ، میں شیعہ امہات تاریخ کی کتب کے حوالوں کی لائنیں لگا سکتا ہوں۔ یہ واقعہ نہ کتب شیعہ میں ہے نہ کتب اہل سنت میں ہے۔ یہ اس کا ایجاد گر، اس کو سب سے پہلے گھڑنے والا ملا معین کاشفی الہروی ہے، جو 9ویں صدی میں آیا اور آگے پھر نقل در نقل چلتا رہا۔ پھر سادگی ہوئی ہمارے کچھ بزرگوں سے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سر الشہادتین میں لکھ دیا،
پورا واقعہ نہیں لکھا، آپ نے صرف اشارہ دیا. اور علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سوانح کربلا میں لکھ دیا، خطبات محرم میں مفتی مولانا جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خطبات محرم میں لکھ دیا. لہذا ان کے لکھنے سے بھی یہ سچ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ہم جو بات بخاری نے بھی لکھی ہو اس کی بھی سند مانگتے ہیں. سند کے بغیر تو بخاری کی بات قبول نہیں، دوسرے بزرگوں کی کیسے ہو جائے گی؟ تو عزیزان گرامی، اس واقعہ کا کوئی سار اور پاؤں اچھا بولو یہ جھوٹ ہے. کتنے جھوٹ ہو گئے؟ نمبر 4، ساریاں کتاباں نے لکھ دے پین کہ جب وہ بندے دو راستے میں مر گئے، حضرت امام مسلم بن عقیل نے بدشگونی لی کہ یہ سفر ٹھیک نہیں، دل میں خیال پیدا ہوا. انہوں نے وہاں سے خط لکھا امام حسین کو کہ میرے ساتھ راستے میں یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے یہ سفر ٹھیک نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو واپس آ جاؤں. تو امام حسین نے واپس خط لکھا کہ نہیں، آپ اپنا سفر جاری رکھیں. انہیں دے اتے تبصرہ کرن لگا، مینوں سمجھ نہیں آتی کہ جتھے امام حسین تو مسلم بن عقیل بیٹھے سن 1 ہفتے دا سفر ہے. اچھا بول کنے دا؟ 1. اچھا، خط لے جاون والا کون کولوں ٹپیا؟ کوئی پتہ؟ اچھا چلو مان لیا کو گزرے ہو سی، انہوں خط دے چھڑے ہو سی، ادھروں خط آ گئے ہو سی. 1 ہفتہ جاون تے 1 کنے دن ہو گئے؟ امام اتھے ہی بیٹھا رہا 14 دن. امام مسلم بن عقیل اتھے ہی بیٹھے رہے. تاں میں آکھیا سی یہ وچ غلو اتنا ہے کہ اتنا کم ودھایا کذاب راویاں نے کہ سمجھ نہیں ہوندی ایک نو صحیح آکھیے کہ دوئی نو صحیح آکھیے. تاں کر کے مڑ ساڈے اماماں دا فتویٰ وہی صحیح ہے جڑا انہاں آکھیا امام حسین دی شان بیان کرو، اس واقعے والے پاسے نہ جایا جے، کیونکہ جھوٹ بولو گے ایک تو گناہ گار اس ہو، دوسرا آل رسول دی توہین ہو سی، تے اے جائز نہیں. اگے چلو. ادھر آندن امام علی مقام گئے سن دین دی حفاظت واسطے. ایویں تمام کتب والے لکھ رہے ہیں. راستے میں جب آپ کو پتہ چلا امام مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ شہید ہو گئے ہیں، تو امام نے کہا کہ مجھے ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے، لہذا میں یہ کہتا ہوں ٹھیک. کہاں پر تھا میں؟ میری قوم تو بھی اللہ وارث. مسلم بن عقیل اور ہانی بن، اصل اسا تقریر اگر جنی محنت نال اسا کرنے نا انی محنت نال تسا سنو تو تانوں اے لے جان، تانوں اے لے جاوے پالٹی. تسا سن دے جو مولوی جی ایک مولوی تقریر پہ کرے تے باہر جدو تقریر مکی ایک بندہ جتی پہ پیا جاوے پیا پر ایک پٹھے چاہیے او لگا وہ ایتھے گیا اگے مولوی آئے اگے مڑ آکھیا کہ پھٹے باندھ دیتے انہیں آگیا آخیا کی اخیر کر دیتی تو یار. انہیں آگیا انہیں آخیا کی، انہیں آگیا چھڑ گل دے ان کی تقریر سنی ہی کدی نہیں. انہیں آگیا مرے دس تو صحیح. اس آخیا کی اس آگیا تو مینوں بھی نہیں پتا. آپ تو یہ سن اللہ کے بندے جتنی محنت ہوتی ہے اتنا اگر دماغ حاضر رکھو، یہ تقریر تیرے ایمان کی حفاظت کا قلعہ ہے. تجھے کوئی بد مذہب اپنے چنگل میں نہیں اڑا سکتا، کیونکہ اگر صحیح سنیت بیان کر دی جائے تو کوئی سنی بھی خارجی نسبی رافضی نہ بنے، سب مصطفیٰ کے غلام بنے. عزیزان گرامی، آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کیونکہ ہمارے شیعوں نے ہم سے غداری. یہ میں نے جو کتاب لکھی ہے
اس میں یہ تمام چیزیں ایڈ کر دی ہیں، کوشش ہے انشاءاللہ اس کو چھپوائیں گے۔ تو بہرحال ہمارے شیعوں نے ہمارے ساتھ غداری کر دی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے یہاں سے واپس چلے جائیں۔ مسلم بن عقیل کے بھائی اٹھے، انہوں نے کہا اب مسلم کے علاوہ زندگی کا کوئی مزہ نہیں، لہذا ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ لینے کے لیے ضرور جائیں گے۔ اگر تم اس روایت کو صحیح مانتے ہو تو یہ آل رسول کی توہین ہے، کیونکہ آل رسول اپنی ذات کی خاطر لڑتے ہیں۔ تو یہاں تو ذات کی بات آ گئی۔ پھر مولا علی کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے، آپ نے اس کو اپنے نیچے رکھا، تلوار چلانے ہی والا تھا میرا علی، کہ اس نے چہرہ علی پر تھوک دیا، میرے علی نے چھوڑ کر پیچھے آ گئے۔ اس نے کہا علی میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ مجھے اذیت دے کے نہ مارو، غصے میں آ کر جلدی سے مار دو۔ آپ نے فرمایا جب علی نے تم کو گرایا تھا تو دین خدا کی وجہ سے، جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ اب علی کی ذات شامل ہو گئی تھی۔ علی جب بھی لڑتا ہے دین الہی کے لیے لڑتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا۔ واقعہ کتنے ہو گئے ہیں؟ نمبر 5 بیان کیا جاتا ہے ان ظالموں نے ایک قطرہ تک پانی نہ پینے دیا، ایک حتیٰ کہ لانتی یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حضرت امام حسین دا ایک بچہ سی 6 مہینے دا سی، امام نے انہوں ہتھاں تے اٹھا کے آکھیا او ظالمو اگر مینوں پانی نہیں دینا چاہندے ہو اس بچے نوں تا دے دیو۔ انہاں ظالماں پانی دین دی بجائے تیر ماریا، بچے دی جان نکل گئی۔ ہن اے واقعہ رنگ روگن لا کے بیان کیتا جاندا ہے، ملا بھی ایکٹنگ کردیاں رو رہا ہوندا ہے، عوام بھی سچ سمجھ کے رو رہی ہوندی۔ او میں کہیا ظالماں تانوں سمجھ کیوں نہ آئی؟ ایک تے حسین نوں منگتا ثابت پہ کر دینے، میرا حسین کدی منگ سکتا ہی نہیں۔ یہ منگتا ثابت پہ کر دیں تو روئی جن کیوں جی تھوڑا دل مند ہے حسین منگیا ہے؟ بولو، میں دے اتے بڑی تقریر کر چکے ہیں، اور میاں چنو بقیادہ مینوں سپیشل انہاں آکھیا دوئی باری بھی وہ جملہ بول جڑا پچھلے سال بول گیا تھا، کیوں ساڈے ہر جملے وچ عظمت اہل بیت ہوندی۔ ہن میں دیکھو جی دن غازی عباس پانی لین گیا تے بازو دن ایک کٹیا گیا، پھر دوا کٹیا گیا، پھر مشک نو مونج پھڑیا، پھر وہ بھی انہیں تیر ماریا مشک وچ وہ بھی پھٹ گئی، پانی زمین تے گر اے نے لیا شیعہ دا ملا باقر مجلسی، کتاب دا نام جلاء العیون، اے دے وچ واضح لکھیا ہے حضرت غازی عباس 20-50 بندے نال لے کے گئے، نہر فرات تے جا پانی بھرن لگے تے ابن زیاد نے فوج گھلی کہ پانی نہ بھرن دیو، حتیٰ کہ لڑائی دی نوبت آئی، امام دے اصحاب نے جلدی جلدی مشکاں بھریاں تے خیمے وچ پہنچا دیتی۔ اچھا بولو، اب میرا سوال ہے رافضیوں سے، او بھائی مجھے یزیدی نہ کہنا، میں تمہارے باپ کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر میں یزیدی ہوں تو مجھ سے بڑا یہ اچھا بولو میرے تو بڑا مولوی باقر مجلسی تواڈا نہ ہووے، پھر تواڈے مذہب دا کل نہ ہووے۔ 600 کتاباں دا مصنف ہے شیعہ مذہب دی، اور خمینی کو جانتے ہو ایران والے کو، خمینی جس کے بارے میں وہ کینیڈا کے
پروفیسر نے کہا تھا، وہ کینیڈا کا پروفیسر جس نے کسی دور میں مولانا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر، پروفیسر نے زرداری دور میں اسلام آباد میں دھرنا دیا، اور ٹی وی پر ہم دیکھتے تھے کہ پروفیسر صاحب ہاتھ میں کفن اٹھا کر کہتے تھے میں حسینی ہوں، حسینی ہوں، میں اب یہاں پر کفن ساتھ لے کر آیا ہوں، یا مر کے جاؤں گا یا تمہیں لے کے جاؤں گا۔ حضرت کو کچھ پیسے ملے، کفن بھی ادھر ہی رہ گیا، قبریں بھی ادھر ہی رہ گئی، حضرت کی بریک جا کر کینیڈا میں لگی۔ اچھا بولو سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرت کی بریک جان گئے ہوگے۔ میں مامو کانجن انہاں دناں تقریر کیتی ایک پنڈ وچ، تے میں انہاں دا دھرنا ادو جاری سی، میرے مقدر ماڑے میں اتھے بول بیٹھا انہاں دے خلاف بھی اتھے رنا نچدیاں پیاں، بے حیائی ہے، بے غیرتی۔ او بعد وچ ایک جٹ میرے کول آیا روٹی کھاواں، مولوی صاحب بڑا وڈا وعدہ کیتی جانا ہے۔ میں کہا کیا وعدہ؟ او آگیا ساڈا اتنے ایک چھوڑ رہی، انہوں برادری رشتہ نہیں دیتا، اتھے گیا چنگی دب لے آیا۔ ساڈے چھوڑ آ رہے پہ لگ دن تے سانو تے او دھرنا، سانو تے او دھرنا فائدے چے۔ میں کہا جی یہ تے واقعی میرے کل وعدہ ہو گیا، میں میاں معذرت چاہنا، اللہ اس پروفیسر دی قبر انور تے رحمتاں دے می پا دے۔ وہ پروفیسر اس نے بھی کہا تھا خمینی کے مرنے پر کہ خمینی جیا علی کی طرح ہے، مرا حسین کی طرح ہے، یہ اس پروفیسر نے کہا تھا۔ اب میں تمہیں اس خمینی کا کفر بتاؤں، اس کا وصیت نامہ ہے، اس خبیث نے اس میں لکھا جیسی قوم، جیسے مجاہد، جیسے فوجی، جیسی عوام اللہ نے مجھے ایران میں عطا کی ہے، ایسی قوم، ایسے مجاہد، ایسے فوجی اللہ نے نہ مولا علی کو دیے نہ نبی پاک کو دیے۔ یہ کفر کس نے لکھا؟ خمینی نے، جسے بانی ایران کا انقلاب کہا جاتا ہے کہ وہ انقلاب لے کر آیا، لیکن جب حقیقت قوم نہ جانتی ہو، ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو اپنا امام سمجھ لیتی ہے۔ بہرحال وہ خمینی کہتا ہے مجھے اپنے مذہب میں جتنا امام اس اعتماد اس باقر مجلسی پر ہے کسی پر نہیں، یعنی خمینی اس کو با اعتماد کہتا تھا، وہی خمینی کا با اعتماد اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ غازی عباس پانی لے کر آ گئے، دوسری روایت اس نے لکھی کہ امام حسین نے زمین پر کدال مارا، زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، سب نے سیر ہو کر پی لیا، پھر چشمہ غائب ہو گیا۔ اگر او منیے تامی پیاس ختم، لیاونا منیے تامی پیاس ختم۔ اور دلائل الامامت انہاں دی کتاب ہے، او دے وچ لکھیا حسین انگوٹھا کیتا، اللہ او دے وچوں پانی چلا دیتا، سارے پی لیا، اے منیے تاوی پانی والا افسانہ ختم۔ حضرت علی، چوتھی روایت دے وچ حضرت علی اکبر خود گئے اور نہر فرات سے پانی ان کو مار کر لے آئے۔ انہیں ساریاں روایتیں ہیں لیکن بیان نہیں کیتیاں جاندیاں۔ ذاکر صرف اپنا الو سیدھا کرن واسطے پیاسا تے منگتا حسین ثابت کر کے صرف وہ 35 لاکھ حلال کرنا چاہندے نے۔ ہن مینوں تے پیسے نال کوئی نہیں، میں آنا گل او کرو جے دے وچ عظمت آل رسول بھی محفوظ ہوئے، عظمت آل اصحاب بھی محفوظ ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تا کر کے اگر دینا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ
آنا لوگو عظمت آل نبی ایسی گلاں نہ کرو جہدے نال انہاں دی آل دی عظمت تے عارف آوے تو صرف میں 5 دسن جے میں لینا لاواں تے پتہ نہیں کنے جمعے لا سکنا بہرحال دعا ہے اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ